اس چیز کو سامنے رکھیں تو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام غالب کی بجائے مغلوبیت کی طرف ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے امتیوں کو خطاب کر کے فرما دیا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، مت پریشان ہو اور مت غمگین ہو اور ہمت نہ ہارو، وانتم الاعلون، کہ اللہ تمہیں غالب کر دے گا، اللہ تمہیں عروج عطا فرما دے گا، رب ذوالجلال تمہاری فتح اور تمہاری نصرت کو تمہارے ساتھ جوڑ دے گا، ان کنتم مؤمنین، بس شرط یہ ہے کہ تم صحیح طور پر مسلمان بن جاؤ، صحیح طور پر مومن بن جاؤ۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر ایمان ایک جسامت رکھنے والی شے نہیں ہے کہ ہمیں نظر آ رہی ہو، بلکہ یہ بغیر جسامت والی شے ہے، مگر اس کے اندر طاقت اور قدرت اللہ رب العالمین نے بہت اعلیٰ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور کافر بھی ہوں گے تو کافر جب اہل ایمان کی شان کو دیکھیں گے اور پھر ان کی چاہت ہوگی، وہ کہیں گے میرے مولا کہ تو پوری زمین بھر ہم سے سونا لے لے اور فدیہ کے طور پر قبول کر لے، اور ہم نے جو اپنی زندگی کے اندر اسلام اور ایمان کا انکار کیا تھا ہمیں اس گناہ سے معاف فرما دے، اس کی تلافی کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر وہ فدیہ کے طور پر پوری زمین کے برابر سونا بھی عطا کر دیں گے تو اس وقت ان کی وہ چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایمان اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ زمین کے برابر اگر کوئی بندہ سونا دے دے اور کہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے کہ میں کائنات میں مومن نہیں ہوا تھا اور ایمان نہیں لے کر آیا تھا، تو بطور فدیہ کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ لن یقبل، کہ اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پھر ایمان کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایمان کا ایک درجہ ہوتا ہے جس کو علم کہا جاتا ہے، یا تو علم کہا جاتا ہے یا ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بن دیکھے شے کو مان لینا، بن دیکھے ایمان لے کر آ جانا۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے مگر ہم میں سے کس نے دیکھا ہے رب کو؟ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، مگر ہم میں سے ہر فرد اس کے وجود پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ جو ایمان رکھ رہے ہیں یہ بات ہم نے اس محبوب کی زبان سے سنا ہے جس محبوب نے اپنے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہوا، تو ان کی کہی ہوئی ہر بات کو من و عن تسلیم کر لینا بغیر دیکھے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ حضور نے کہا کہ رب ہے، ہم نے مان لیا کہ رب ہے۔ حضور نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ حضور نے کہا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، ہم نے مان لیا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ حضور نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں زندگی عطا کی جائے گی، میدان محشر بھی قائم ہوگا، وہاں عدل کا ترازو بھی لگے گا، ہم نے سب مان لیا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہوگی، میدان محشر بھی قائم ہوگا، میدان عدل بھی لگے گا۔ انہی سب چیزوں کو مان لینا یہی علم اور ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ تو ایمان کا سب سے نچلا درجہ تو یہی ہے، جس کو پہلا درجہ کہا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب، بن دیکھے چیزوں کو مان لینا، بن دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لے کر آ جانا۔ اب کوئی دیکھنے کی چاہت رکھے یا دیکھنے کی بات کرے کہ دیکھوں گا تو مانوں گا، تو یہ پھر بنی اسرائیل نے کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ایمان بالغیب پر فائز ہو، اور ایمان بالغیب پر بندہ فائز اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ محبوب کی زبان سے سن کر اسی کو من و عن تسلیم کر لے۔ جس طرح حضور نے کہہ دیا بس اس طرح حق ہے، اور اسی طرح ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔
اور پھر ایمان بالغیب سے پھر ایک اوپر کا درجہ آتا ہے جس کو عرفان کہا جاتا ہے۔ عرفان کے اندر پھر شناخت ہونا شروع ہوتی ہے۔ علم کے اندر اور ایمان بالغیب کے اندر شناخت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ماننا ہوتا ہے، اور عرفان کے اندر اب شناخت ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فرمایا کوئی بندہ ہماری شناخت کرنا چاہتا ہے، ہماری پہچان کرنا چاہتا ہے، ہمیں جاننا چاہتا ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس کائنات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ کائنات کے بلند پہاڑ، یہ کائنات کا بغیر ستون کے آسمان، یہ کائنات کا سورج نکلنا، یہ کائنات کا چاند کا غروب ہو جانا، یہ کائنات کا روشنی پھیل جانا، اور پھر رات کو وہ روشنی کا سمٹ جانا، اور پھر یہ سارا نظم و ضبط، بارش کا انتظام، دھوپ کا انتظام، اور دیگر معاملات، نباتات کا انتخاب، جمادات کی چیزیں، اشیاء چیزیں کہ پہلے چھوٹی ہوتی ہیں پھر دیکھتی دیکھتی خود بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کائنات کی کسی شے کی طرف بھی اگر غور کر کے دیکھ لو گے تو کائنات کی ہر شے تمہیں رب کی معرفت کی طرف لے کر چلی جائے گی، تمہیں رب کی پہچان کی طرف چلی جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی بندہ کائنات کے اس طول و عرض کو نہ دیکھنا چاہے تو فرمایا وفی انفسہم، ذرا اپنی ذات کے اندر جھانک کے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بھی بنائی تو 5 انگلیوں کو برابر نہیں بنایا، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری آنکھیں بنائی تو آنکھوں کے اوپر پلک بنا دیا کہ ہم آنکھوں کو بغیر شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر ہماری آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں کھل بھی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم پلک چپک رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں، آپ جا کر پڑھیں، اللہ کی ہر شان نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہم منہ سے کھانا کھاتے ہیں، اس زبان سے بولتے ہیں، اس ناک سے سونگھتے ہیں، اس کان سے سن رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا وجود ہے اگر اس کی طرف ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ کتنے حسن سے بنا ہے، اس کی ترتیب کتنی پاکیزہ ہے، اس کا نظام کتنا خوبصورت ہے، فرمایا تمہارا وجود خود اس بات کی گواہی دے گا کہ تم خود بخود نہیں بنے ہو، بلکہ تمہارا بنانے والا کوئی خالق اور کوئی مالک ضرور موجود ہے۔ تو انسان اس طرح کائنات میں غور کرے اور پھر انسان اسی طرح اپنے وجود میں غور کرے تو یہ کائنات کی اشیاء اور ہمارے وجود کی اشیاء، یہ اشیاء خود چیخ و پکار کریں گی کہ ہم خود پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہمارا بنانے والا خالق کائنات موجود ہے، مالک کائنات موجود ہے۔ تو جب بندہ اس طرح کائنات کے اندر غور و خوض کرنے میں لگ جاتا ہے، جب انسان اپنے وجود کے اندر غور و خوض کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس غور و خوض کے توسل سے اس بندے کو اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ رب کی معرفت کی طرف پہنچ جاتا ہے، رب کی شناخت کی طرف پہنچ جاتا ہے، رب کی پہچان کی طرف پہنچ جاتا ہے کہ اب جس بھی مخلوق کو دیکھتا ہے اس مخلوق پر اس کی نگاہ مرکوز نہیں رہتی بلکہ اس سے اٹھ کر، مخلوق سے اٹھ کر پھر خالق کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران ایک شخص نے کہا کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں اور اس کے اوپر یہ جو بھویں ہیں جو پلک جس کو ہم بولتے ہیں، یہ چھپک رہی ہوتی ہے، بار بار خود کھلتی ہے اور خود بند ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو فزیکلی طور پر دیکھیں یا ہم اس کو ڈاکٹر کی زبان میں دیکھیں تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں کہ اگر ہماری آنکھیں صرف اور صرف کھلی رہیں اور یہ بار بار بند نہ ہو تو بے شمار بیماریاں ہمارے پاس آ جائیں گی، بے شمار چیزیں آ جائیں گی۔ تو ایک بہت ہی امیر شخص تھا، بہت ہی امیر شخص تھا، اس کے ساتھ صرف معاملہ یہ ہوا کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا کہ آنکھیں خود کھل بند ہو رہی ہیں، اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا، بس کہ اب وہ آنکھیں اب بند ہو رہی ہیں تو کھل نہیں رہی ہیں، یہ جو سسٹم ہے خود سے کھلنا اور بند ہونا۔ تو اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، تمہارے پاس کیا کوئی خواہش ہے جو تمہاری پوری نہ ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا ساری خواہش پوری ہے،
ساری چاہتیں پوری ہیں، مگر صرف ایک چیز کی تمنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ یہ میری آنکھ خود سے کھلنا اور بند ہونا شروع ہو جائے، صرف یہ چاہتا ہوں بس۔ یہ جو نعمت ہے کہ جو ہماری آنکھیں خود سے جھپک رہی ہوتی ہیں، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ حقیقت کی دنیا میں جا کر دیکھے تو اسی طرح ہمارا پورا وجود ہے کہ ہم اس وجود کی جس طرح گہرائی کے اندر جانا شروع کریں گے تو نئے نئے دروازے کھلنا شروع ہوں گے، اور ہر نئے دروازے پر ہم اس چیز کو اگر سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارا رب ذوالجلال کس طرح کا خالق ہے کہ اس نے اس کو کتنے منظم طریقے سے بنایا ہوا ہے، کتنی ترتیب وار طریقے سے بنایا ہوا ہے، تو ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ رب کی معرفت کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ بندہ کائنات میں غور و خوض کرے اور اپنے وجود میں غور و خوض کرے، اور اس طرح غور و خوض کر کے رب کی معرفت کی طرف جائے، رب کے کمال کی طرف جائے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ پھر ایمان کا اس سے اوپر ایک درجہ آتا ہے، اس سے اوپر کا ایک تقاضا آتا ہے جس کو اصطلاح کے اندر ایقان کہا جاتا ہے۔ اس ایقان کے درجے کے اندر اب رب ذوالجلال کی طرف سے چھپی ہوئی باتوں کا اظہار ہونا شروع ہوتا ہے کہ جو باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو باتیں عام طور پر نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی، رب ذوالجلال اس کا ظہور فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی تھے، اور مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ وہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ وہ ایک بستی کی طرف سے گزرے اور پھر قرآن کہتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ ایک بستی کی طرف سے گزرے تو بستی بالکل سے الٹ پلٹ چکی تھی، وہاں کے لوگ مر چکے تھے، نام و نشان مٹ چکا تھا، تو انہوں نے رب سے کہا میرے مولا یہ تو سب چیز تباہ ہو چکی ہے، سب چیز اس کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے، تو مرنے کے بعد زندگی کس طرح دیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھ جو سواری کا گدھا تھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دے دیا اور دونوں کو سلا دیا۔ جب موت دے دیا تو 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور زندگی عطا فرما کر پوچھا کم لبثتا، یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے گزر رہے تھے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن کا تھوڑا اور حصہ گزرا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں یہاں 100 سال گزر چکے ہیں، کہ 100 سال تک ہم نے تمہیں موت دیا، اب تم یہ سوال کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد تو زندہ کیسے کرے گا؟ کہا تیرے ساتھ گدھا بھی تھا اور تیرے ساتھ کھانا بھی تھا۔ فرمایا اب ہماری قدرت کی نشانی کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں موت دیا، اور موت دینے کے بعد 100 سال گزر جانے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اب ذرا فرمایا وانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، تو گدھے کا معاملہ یہ تھا کہ 100 سال کے بعد گدھا سڑ اور گل چکا تھا، اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ذرا نگاہ اٹھا کر وانظر الی طعامک وشرابک، اب ذرا اپنے کھانے کی طرف جائیے، اپنے پینے کی طرف جائیے۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ کھانے اور پینے کی طرف گئے تو 100 سال گزر جانے کے بعد فرمایا نہ کھانا گلا تھا اور نہ پینے کی چیز خراب ہوئی تھی، نہ کھانا گلا نہ پینے کی چیز خراب ہوئی۔ تو پھر جب بندہ ایمان کے اس درجے پر فائد ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اب چھپی ہوئی باتوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ، اے میرے مولا یہ موت کے بعد تو زندگی کس طرح دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے مولا میرا تو ایمان ہے،
وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر اطمینان قلب کے لیے میں ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مختلف پرندوں کو لو، اور 4 مختلف پرندوں کو لے کر اس کے گوشت کو کاٹ کر آپس میں گوشت انٹرمکس کر دو کہ فرق نہ کر سکو کہ کون سے پرندے کا گوشت کون سا ہے، اور آپس میں انٹرمکس کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اور 4 مختلف پہاڑوں پر جب رکھ دیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم، اب جن جن پرندوں کو تم نے ذبح کیا تھا، کاٹا تھا اور گوشت آپس میں مکس کر دیا تھا، اب ذرا تم ان کا ایک ایک کر کے نام پکارو۔ تو ایک جب پرندے کا نام پکارا تو چند گوشت اس پہاڑ پر تھے، اس کے چند گوشت اس پہاڑ پر تھے، چند گوشت اس پہاڑ پر، چند گوشت اس پہاڑ پر۔ جیسے ہی نام لے کر پکارا، رب کی قدرت ایسی کہ اسی جانور کا گوشت جس جگہ پر موجود تھا خود بخود اڑ کر آپس میں جڑتا گیا، اور رب کی قدرت سے وہ پرندہ پھر زندہ ہو گیا۔ فرمایا موت کے بعد تمہارا رب تمہیں اس طرح زندہ فرما دے گا، وہ رب اس بات پر قادر ہے۔ تو دیکھیے ایمان کا جب ایک اعلیٰ درجہ آتا ہے، ایک بندہ اوپر کے درجے پر جاتا ہے تو رب ذوالجلال کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آ کر حضور کے بارگاہ میں سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ مل احسان، کہ احسان کیا شے ہے؟ ہم اور آپ بھی لفظوں کے اندر احسان کا لفظ سنتے ہیں کہ مجھے اس پر میرا احسان ہے یا اس کا مجھ پر احسان ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ احسان کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ فرمایا احسان یہ ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، یہ ایمان کا ایک اعلیٰ منصب ہے، یہ ایمان کا ایک اعلیٰ رتبہ ہے کہ جب رب ذوالجلال بندے کو ایمان کا درجہ عطا کر دینا شروع کر دیتا ہے تو ایمان کا ایک درجہ آتا ہے جس کو احسان کہا جاتا ہے، اور جب بندہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کو رب یہ مقام دیتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب وہ بندہ کھڑا ہو کر رب کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے اندر اسے رب کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، رب کا جلوہ نظر آ جاتا ہے، رب کا کمال نظر آ جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان لم تکن ترا، کہ اگر کوئی بندہ ایمان کے اس درجے پر نہ پہنچ پائے کہ وہ رب کو دیکھ سکے، اس کے جلوے کا دیدار کر سکے، تو فرمایا فإنہ یراکا، کہ اس درجے پر تو ہر کوئی پہنچ سکتا ہے کہ بندہ یہ تو یقین رکھے اور یہ تو اعتماد رکھے فإنہ یراکا، کہ میں اگر اسے نہیں دیکھ رہا تو صحیح ہے، مگر وہ رب ذوالجلال تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ادائیں تو اس کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھے۔ تو اب ہم میں سے ہر بندہ ایمان کے ان درجات کو سمجھے کہ ایمان کا درجہ ایمان بالغیب بھی ہے، ایمان کا درجہ عرفان بھی ہے، ایمان کا درجہ ایقان بھی ہے، اور ایمان کا درجہ احسان بھی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا احتساب کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال امت مسلمہ کو عروج عطا فرما دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال امت مسلمہ کو زوال سے نکال دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال امت مسلمہ کو انحطاط کی پستیوں سے نکال دے، ہم کچھ اور نہ صحیح کم از کم اپنے ایمان کے درجوں کو تو بڑھا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا تم ہمت نہ ہارو اور تم پریشان نہ ہو، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر تم پکے مومن بن جاؤ گے، فرمایا ساری قوموں پر تمہیں غلبہ دینا پھر یہ ہمارا کام بن جاتا ہے، پھر ہم تمہیں نصرت عطا کریں گے، تمہیں فتح عطا کریں گے، تمہیں کامیابی عطا کریں گے، یہ ساری رونقیں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے، دنیا کی ساری چمک دمک، دنیا کی ساری معیشت، دنیا کی ساری سیاست، دنیا کی ساری اقتصادیات، دنیا کا سارا نظام تمہارے کہنے پر چلے گا، ہم تمہیں وہ مقام عطا کریں گے، تمہیں وہ منصب عطا کریں گے، مگر اس منصب کے حصول کے لیے، اس مقام کے حصول کے لیے، اس مرتبے کے حصول کے لیے تمہیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہوگا۔
تمہیں پکا اور سچا مومن بننا ہوگا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایمان کے درجے کو بڑھائیں، اپنے اسلام کے درجے کو بڑھائیں، اور اپنے ایمان اور اسلام کے درجے کو بڑھاتے ہوئے اپنے مومن ہونے کا صحیح طور پر ثبوت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم پکے مومن بن جاؤ گے تو پوری اقوام پر اب غلبہ دینا تمہارا کام نہیں ہے، پھر پوری اقوام پر غلبہ دینا ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امت مسلمہ کی اگرچہ تعداد تھوڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، غزوہ بدر برپا ہوا، تھوڑی تعداد تھی اور لوگوں نے بڑی آسانی سے کہا تھا ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، مگر معاملہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ ایمان کے کچے نہیں، ایمان کے پکے تھے، وہ محبت رسول میں کچے نہیں تھے، وہ محبت رسول میں پکے تھے، وہ اطاعت الہی میں کچے نہیں تھے، وہ اطاعت الہی میں پکے تھے، رب کا جو وعدہ تھا رب ذوالجلال نے پورا کر دیا تھا۔ یہی عمر بن خطاب جو لاکھوں مربع میل پر اکیلے تنہا حکمرانی فرماتے تھے اور ان کا اکیلے کا حکم نافذ ہوتا تھا، ایک مقام سے گزرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور پھر وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں وہی عمر ہوں کہ میرا باپ چند اونٹ دے کر مجھے بھیجتا تھا اور کہتا تھا ان کو چرا کر لے کر آ جاؤ، تو چند اونٹ مجھ سے سنبھلتے نہیں تھے، میں چند اونٹوں کو نہیں سنبھالتا تھا۔ آج وہی عمر جب صاحب گنبد خضرا کے دامن سے لپٹ گیا اور حضور کی چوکھٹ پر آ گیا اور حضور علیہ السلام کے تلووں کو بوسہ دینا شروع کر دیا اور حضور کے مدرسے سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا اور حضور کی نگاہوں کا مرکز بن گیا، تو جو چند اونٹ سنبھال نہیں پاتا تھا آج لاکھوں مربع میل پر اکیلا حکمرانی کر رہا ہے، آج لاکھوں مربع میل اکیلا سنبھال رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عربی بھی رعایا ہیں، عجمی بھی رعایا ہیں، اپنے بھی رعایا ہیں، اپنی زبان جاننے والی بھی رعایا ہے، اپنی زبان جاننے والی جو نہیں ہے وہ بھی رعایا ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ فرماتے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے، فرمایا رب کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی عمر بن خطاب دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اس امت کی جھولیوں میں دے دیتا ہے، بشرطے کہ یہ امت حقیقی طور پر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اب جب ہم اپنے ایمان کے تقاضوں میں کمزور ہو گئے، اپنے ایمان کے درجات میں کمزور ہو گئے، پھر رب ذوالجلال نے ہم پر آزمائش ڈال دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر ہم ایمان میں ایسے پس ہوتے چلے جائیں گے، انحطاط کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یہ بات یاد رکھنا، اسلام اللہ تعالیٰ نے مٹنے کے لیے نافذ نہیں کیا ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے اور اسلام کو پشت ٹکانا شروع کر دیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اسلام کو پشت ٹکاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے نئے غلام کو نافذ کر دے گا، اور پھر وہ رسول اللہ کے نئے مجاہد آئیں گے، نئے غلام آئیں گے، نئی قوم آئے گی جو ایمان کے درجوں کو پورا کرے گی، اور پھر رب ذوالجلال ان کے ذریعے پھر اسلام کو غالب کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پشت نہیں دکھائیں بلکہ ہمت کریں، کوشش کریں، صحیح کریں، جد و جہد کریں، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری کریں، کاروبار کی ذمہ داری پوری کریں، اپنی معیشت کی ذمہ داری پوری کریں، مگر ساتھ ساتھ دین کے ساتھ بھی جڑیں، دین کے معاملات کے ساتھ بھی جڑیں۔ دین کے ساتھ جڑنے کا صرف یہ مطلب نہیں
کہ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، نہیں، اس سے ایک قدم آگے بڑھائیں۔ دین کے معمولات کو سمجھو، قرآن میں رب کہہ کیا رہا ہے اس کو سمجھیں، حدیث میں رسول اللہ کہہ کیا رہے ہیں اس کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ پھر رب ذوالجلال ان کے توسل سے ہی ہمارے ایمان کے درجوں کو بڑھائے گا۔ جب ہم میں سے ہر بندہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، رب ذوالجلال پھر فتح اور کامیابی اور کامرانی پھر رب ذوالجلال ان محمد مصطفیٰ کی جھولیوں میں عطا فرما دے گا، ان کے غلاموں کی جھولیوں میں عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔